اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ پاک اسلامک سٹائل چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، رب کریم کی طرف سے عذاب اس وقت ملتا ہے جب انسان قانون قدرت کے خلاف چلتا ہے۔ آج کا سچا اور عبرتناک واقعہ ان امیر خواتین کے متعلق ہے جو دولت کی لالچ میں اپنے شوہر اور غریب اور نادار لوگوں پر ظلم کرتی ہیں، ان کا حق مارتی ہیں۔ ناظرین، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ان گھڑت واقعات ہیں، مگر میں آپ کو بتاتا چلوں یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے۔ اس وقت وہاں پر ایک امیر خاندان رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ان کے پاس بہت کچھ تھا، دولت کی ریل پیل تھی۔ اس خاندان میں 4 بھائی اور ایک چھوٹی بہن تھی۔ چھوٹی بہن دولت کی وجہ سے بہت ہی مغرور تھی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس لڑکی کو اس کے بھائیوں نے اور رشتہ داروں نے جنازہ پڑھ کر قبرستان میں دفنا دیا اور گھر آ گئے۔ رات کو بڑا بھائی خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی بہن کی قبر پر عذاب شروع ہو گیا ہے۔ اس کی قبر عذاب کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن گئی ہے اور آگ کی لپٹیں ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کی قبر آگ کا گڑھا بنی ہوئی تھی۔ صبح کو وہ جب اٹھا تو بڑا بے چین تھا۔ تو بھائیوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، بہت پریشان لگ رہے ہو؟ تو بھائی کہنے لگا، میں نے رات کو بہن کو خواب میں دیکھا کہ اس کی قبر میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں اور آگ کی لپٹیں نکل رہی ہیں۔ آگ اس کی قبر میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ تو وہ اب بے چین ہو گئے کہ کیا معاملہ ہے۔ اس سارے معاملے کی تحقیق کرنے کے لیے سارے بھائیوں نے قبرستان کا رخ کیا اور بہن کی قبر کے پاس پہنچ کر جیسے ہی قبر کے اوپر ہاتھ رکھا تو ان کا ہاتھ جل گیا۔ قبر اتنی گرم تھی تو ان کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ اب بڑا بھائی دوڑتا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوں، مجھے اس کا حل بتائیں کہ میں کیا کروں، میری پریشانی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ تو اس شخص نے بتایا، حضور میری ایک بہن ہے جس کا انتقال ہو گیا ہے، ہم نے اسے قبر میں دفنا دیا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس کی قبر سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، آگ کی لپٹیں آ رہی ہیں۔ تو میں اس کو چیک کرنے کے لیے قبرستان چلا گیا اور جب میں نے دیکھا تو خدا کی قسم میرا ہاتھ جل گیا۔ حضور آپ بتائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو اسی سے چل کر پوچھتے ہیں۔ اس پر بھائی حیران ہوا کہ وہ کیسے؟ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو چل کر دیکھتے ہیں، مجھے قبرستان اس کی قبر کے پاس لے چلو۔ تو وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی قبر کے پاس لے کر چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کی قبر کے نزدیک ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے رب اس مردے کو زندہ فرما دے۔ اور آپ نے جیسے ہی اس مردے کو حکم دیا تو اس عورت کی قبر پھٹ گئی اور وہ عورت قبر سے باہر آ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہے؟ تیری قبر میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، آگ کی لپٹیں نکل رہی ہیں، قبر میں عذاب ہو رہا ہے، کیا ایسا تیرا گناہ ہے جس کی وجہ سے تو اس عذاب میں مبتلا ہو گئی ہے؟ ذرا مجھے بتا تو صحیح۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال کیا تو وہ کہنے لگی، اللہ کے واسطے 2 گناہ کبھی مت کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کون سے 2 گناہ؟ تو اس پر عورت بولی کہ جو آج مجھے عذاب ہو رہا ہے، اس آگ اور تپش میں جل رہی ہوں، قبر کے کیڑے مکوڑے مجھے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، آگ کی زنجیروں سے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میری گردن میرے پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور بالوں کے بل میں لٹکی ہوئی ہوں، قبر کی آگ کی لپٹیں مجھے جلا رہی ہیں، مجھے یہ عذاب ان 2 گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ میرا ایک گناہ تو یہ تھا کہ میں اپنے شوہر کی نافرمان تھی، اس کی ناشکری کرتی تھی، میں بہت امیر اور مالدار تھی جبکہ میرا شوہر نہایت ہی غریب شخص تھا۔ مجھ میں غرور اور گھمنڈ بہت تھا،
میرے شوہر کے پاس مال و دولت نہیں تھی، میرے والدین نے میری شادی ایک غریب گھر میں کر دی تھی۔ میں اپنے شوہر کو اپنے دھوس میں رکھتی تھی، وہ مجھ سے ایک بات کہتا تو میں اس سے 2 باتیں کہتی، اس کی ہر بات کا جواب دیتی۔ میں اس سے کہتی تھی کہ میں تیرا کہنا نہیں مانوں گی، میری زندگی ہے، جیسے چاہوں گزاروں، میں تیری کسی بات پر عمل نہیں کروں گی۔ میرا شوہر جو مجھ سے کہتا میں اس پر عمل نہیں کرتی تھی، اس کا کام نہیں کرتی تھی، بلکہ کہتی تھی کہ خود کر لو۔ میں اسے بار بار طعنہ دیتی تھی کہ میں ایک رئیس خاندان سے ہوں، ایک بڑے خاندان سے ہوں، تم میرا کیا کر سکتے ہو؟ میں اس کو نوکر بنا کر رکھتی تھی۔ میں شوہر کی ناشکری کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بھی ناشکری کرتی تھی۔ میرا یہ ایک بہت بڑا گناہ تھا کہ میں نے اپنے شوہر کی بات نہیں مانی، اور مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ جو عورت اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی، ہر وقت لڑتی رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا انجام ایسے ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ اس کی قبر میں بچھو، کیڑے مکوڑے چھوڑ دیے جاتے ہیں جو دنیا کے کیڑے مکوڑوں جیسے نہیں ہیں، ان کے قد بہت بڑے ہوتے ہیں۔ لوگ دنیا کے کیڑوں مکوڑوں سے ڈر جاتے ہیں، تو قبر میں ان کیڑے مکوڑوں اور بچھوؤں کا سامنا کیسے کریں گے؟ جو عورت ایسا کرتی ہے اس کے گلے میں آگ کے شعلوں والی زنجیر باندھ دی جاتی ہے، اس کے پیروں میں آگ کی بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں جو ایسا کام کرتی ہے۔ ایسی عورتیں اس کام سے باز آ جائیں، اپنے شوہر کی ناشکری نہ کریں، اپنے قبر کے عذاب کو دعوت مت دیں، ان کا کہنا مان کر چلیں۔ اللہ کے واسطے اس عورت نے کہا کہ میرا دوسرا گناہ یہ ہے کہ میں لوگوں پر شفقت نہیں کرتی تھی۔ میرے پاس پیسہ تھا، دولت تھی، سب کچھ تھا، لیکن میں کسی کی مدد نہیں کرتی تھی۔ اگر کوئی میرے دروازے پر آ جاتا تو میں اسے ذلیل کر کر بھگا دیتی۔ ہم اس سے شفقت نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بہت پسند ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرے، شفقت کرے، ان کی مدد کرے۔ پیسے ہونے کے باوجود بھی میں کسی کی مدد نہیں کرتی تھی، میں لوگوں کو ذلیل کرتی تھی، تو اسی وجہ سے میری قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھائی کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ تو نے سن لیا، اس کی قبر پر ان 2 وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم آج کتنے گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے گناہ کر رہے ہیں، کتنے گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ صرف 2 گناہ نہیں ہیں، صرف 2 گناہ نہیں، ہمارے تو لاکھوں کروڑوں گناہ ہوں گے۔ ہم کیا نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں آئیں، معافی مانگیں، توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، وہ ایک معافی سے توبہ فرما دیتا ہے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اس عبرتناک انجام سے آپ کو کیا سبق ملا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور دوسرا، میرے چینل پاک اسلامک اسٹائل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا، اس کے ساتھ ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اس سے کسی کی زندگی سنور سکے، وہ معافی مانگے اور اس گناہ سے توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔